الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ہم اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں ظالم بنا، نہ ظالموں کے سپرد فرما۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی دائرے میں ہر روز ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہر گناہ ظلم ہے، اللہ کی ہر نافرمانی ظلم ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جی، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، ولو اور اگر، انا یہ کہ لِكُلِّ نَفْسٍ ہر انسان کے لیے جس نے ظلم کیا ہے، گناہ کی صورت میں ظلم کیا ہے، شرک کی صورت میں ظلم کیا ہے، اللہ کے حقوق مار کر ظلم کیا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق مار کر ظلم کیا ہے، ہر وہ آدمی، لکل نفس ہر وہ انسان، ظلمت جس نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض لافتدت بہ کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو جائے، جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے محال، مشکل ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ کسی انسان کی ملکیت میں ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری دنیا کے سارے خزانے، سونے چاندی کے ڈھیر، جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو جائے، پہلے تو یہ ناممکن ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن ہو بھی جائے، یہ کسی کی ملکیت میں چلا بھی جائے، تو قیامت کے دن جس نے ظلم کیا ہے یہ سب کچھ وہ دینے کے لیے تیار ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ اس ظلم اس عذاب سے اس کو بچا لے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ جی، یعنی اتنا بڑا وہ عذاب ہوگا کہ یہ سب کچھ انسان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اگرچہ پوری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہو جائیں، وہ سارے کے سارے خزانوں کو دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، اگر اس کی اس عذاب سے جان چھوٹ جائے جو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ جی، وہ کتنا بڑا عذاب ہو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد ہوئے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی ہر انسان جہاں دنیا میں جو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی نزاع ہے، باہمی جھگڑا ہے، باہمی اختلاف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جملہ امور کے وہاں فیصلے فرما دیں گے، لیکن انصاف کے ساتھ فیصلے فرما دیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف جو ہے اس کا فیصلہ فرمائیں گے کہ اے اللہ، پھر محمد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کے بارے میں فیصلہ۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، اس کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔ اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس کا فیصلہ دوسرے نمبر پر ہوگا۔ انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے ان تین سوالوں پر ہوں گے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا جو نظام پیش کیا ہے اس کو لوگوں نے قبول کیا ہے، یا اس کے بجائے لوگوں نے اپنے نظام بنا لیے ہیں، یا اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں فیصلے۔ یہ تین فیصلے ہوں گے، اور یہی بات ہے
جس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من رب کا، ہاں جی تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کیا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ چوتھی بات کو کیوں لوگ نہیں بیان کرتے؟ اسی حدیث میں ایک آگے بھی لفظ کھڑا ہے، اس کو لوگ بیان ہی نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ ماذا فیکم، زندگی تم نے کیسے گزاری، یہ چوتھا سوال بھی وہاں ہوگا کہ ساری زندگی تم نے گزاری کیسے، اس دین کے مطابق گزاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا تھا، یا تم نے اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ لیے اور اختیار کر لیے؟ یہ سوال بھی ہو۔ اور یہ اتنی مشکل کام ہے اور یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ بڑے بڑوں کے یہاں جگر جو ہے نا وہ ہل گئے ہیں اور پاؤں ہل گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے انسان نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں برابر برابر چھوٹ جاؤں تو یہ میرے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یعنی اگر تم مجھے جنت میں بھی نہ بھیجے، مجھے دوزخ میں بھی نہ بھیجے، مجھے برابر برابر چھوڑ دے تو یہ میرے لیے کوئی خسارے کا سودا نہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ اس نے جنت میں جانا ہے اور ایک انسان اس میں ایسا ہوگا جس نے جنت میں نہیں جانا، تو مجھے خوف ہے کہ وہ ایک انسان میں ہوں۔ اور ساری دنیا کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے اور ایک انسان نے جنت میں جانا ہے، تو میری امید کا یہ حال ہے کہ میں اللہ سے یہ توقع کروں گا کہ وہ ایک انسان میں ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا۔ جی تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہاں فیصلہ تو ہوگا، اور ظلم جس چیز کو کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس بات کو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، یہ مثال زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ بیوی کبھی کبھی گستاخی کر لے، زبان چلا لے، کبھی کبھی ہاتھ بھی چلا لے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، چلو بھئی گزر جو رہی ہے گزر رہی ہے۔ لیکن اگر کسی شوہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی بیوی کا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق ہے تو کوئی غیرت مند شوہر اس کو برداشت نہیں کرتا، کسی صورت میں بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اس طرح عورت بھی اپنے شوہر کی ہر غلطی برداشت کر لیتی ہے، لیکن اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے حق پر کسی دوسری عورت نے ڈاکہ ڈالا تو وہ برداشت نہیں کرتی۔ غیرت کہتے ہیں یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کسی دوسرے کے ساتھ وہ امیدیں لگائے جو اللہ کے ساتھ لگائی جاتی ہیں، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اس میں اللہ پاک کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، چاہے وہ قوم ہو چاہے وہ کوئی فرد ہو۔ جب خدا کے اختیارات انسان کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، محبت میں دے دیتا ہے، کبھی کبھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر دے دیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ بھئی اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کے اختیارات تو اس کو نہ دو، محبت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا کہا مانو، اس کے رنگ اختیار کرو، لیکن اس کو خدا کے اختیارات تو نہ دو نا۔ خدا کے اختیارات دیے تو اس کو تم نے خود اب اس کو شریک ٹھہرا لیا، اور اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ان کے مابین فیصلے ہوں گے۔ ہر بات کا فیصلہ ہوگا کہ جناب آپ جو یہاں لڑتے رہے ہیں بنیاد کیا تھی، اس بات کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا کہ ایک آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے، اور یہ سیاسی پارٹیوں کے بارے میں بھی فیصلے ہوں گے۔ دو بھائیوں کے درمیان نزاع ہوگی، اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ جی یعنی ہر معاملے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فیصلہ فرمائیں گے، لیکن فیصلہ فرمائیں گے بالقسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ، وہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا کہ باپ نے اگر جرم کیا ہے تو بیٹے کو پکڑ لیا جائے، بیٹے نے جرم کیا ہے تو باپ کو پکڑ لیا، ایسا نہیں ہوگا جی۔ باپ نے نیکی کی ہے تو اس کی انعام جو ہے بیٹے کو دے دیا جائے، بیٹے نے نیکی کی ہے تو اس کا انعام باپ کو دے، یہ اللہ کی مہربانی تو ہوگی،
کہ اللہ پاک نیک لوگوں کی خوشیوں کو تمام کرنے کے لیے، ان کی خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ باپ جنت میں چلا گیا ہے، بیٹا جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے، اب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تو جنتیوں کو مکمل خوشیاں دوں گا۔ اللہ میں کیسے جنت میں خوش رہ سکتا ہوں، میرا بیٹا ادھر جہنم میں ہے، میری بیوی جہنم میں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس جنتی کو خوشی کو مکمل کرنے کے لیے اپنی مہربانی سے جن لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں سپرد کر دے گا، جنت کے سپرد کر دے گا۔ ایسا تو ہوگا۔ ایسا بھی ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے اولاد کی نیک تربیت کی ہے تو یہ آپ کا عمل ہے، یہ اولاد کا عمل تو ہے ہی، یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کی ہے، لہٰذا اس کی جزا بھی آپ کو ملے گی، ہاں جی۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ ولی تھا، میرا باپ نبی تھا، اب میں صاحبزادہ ہوں اور اب میں ان کی اولاد ہوں، اب مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، جو کرامات اور جو نیکیاں اور جو حسنات اس میں تھیں ان کا میں خود وارث بن گیا ہوں۔ یہ وراثت نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ اگر آپ نبی کے بیٹے بھی ہیں اور آپ میں وہ عمل نہیں ہے تو آپ، قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ نبی کے بیٹے وہاں شمار نہیں ہوں، ہاں جی، وہاں نبی کے بیٹے آپ کوئی اس بنیاد کے اوپر آپ وہاں کوئی کنسیشن نہیں لے سکیں گے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں۔ پوری امت کی امت اسی غلط فہمی میں ماری گئی ہے، وہ کہتے تھے ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، یہودی کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ پھر وہ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا، تو پھر اللہ پاک نے فیصلہ نہیں فرما دیا کہ یہ آپ کے اہل میں سے بھی نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے، جاؤ، اس لیے کہ اس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا، جو ہمیں تسلیم نہیں کرتا وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا یہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصاف کے ساتھ، انصاف کا معنی ہے